پارہ نمبر 1 قرآن پاک کا اور سورہ بقرہ، قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم۔ حقیقت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کا مطلب الف لام میم کا مطلب اب ہے اس کی تفسیر۔ عربی حروف تہجی کے حروف کے نام جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں قرآن کے کئی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن پاک کے کئی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں جن کا مطلب کسی کو نہیں پتہ۔ قرآن کے نزول کے وقت اس طرح کے حروف کا استعمال ایک معروف ادبی آلہ تھا جسے شاعر اور خطیب دونوں استعمال کرتے تھے، یعنی جیسے شعر پڑھنے والے اور خطیب سننے والے ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ دونوں استعمال کرتے تھے۔ اور ہمیں قبل از اسلام عربی ادب میں کئی مثالیں ملتی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہ عربی میں ہوتا تھا۔ پہلے لکھنے والا شاعر اور پڑھنے والا اور لکھنے والا یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ عربی لوگ اس کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیونکہ مقطعات عام طور پر یہ حروف مقطعات ہیں اور عام طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اس زمانے کے عربوں کو عام طور پر معلوم تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے، اس لیے انہوں نے کوئی یعنی کہ بات نہیں یا کوئی اس طرح کا انہوں نے پیش نہیں کیا، اس کا لہٰذا معمہ کہتے ہیں، معمہ پیش نہیں کیا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ہم عصر نے قرآن پاک پر اس بنیاد پر اعتراض کیا ہو کہ اس کے بعد سورتوں کے شروع کے حروف مضحکہ خیز تھے، یعنی اس طرح کے الفاظ تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس کسی صحابی سے یہ روایت نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقتضیٰ کی اہمیت کے بارے میں یہ پوچھا گیا، یعنی کسی نے آج تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے یا کیوں ہے یا اس طرح۔ بعد میں یہ ادبی آلہ رفتہ یعنی بعد میں پھر اس کو جو مفسرین تھے انہوں نے جو ہے نا اس کو ختم کر دیا، نہیں انہوں نے پوچھا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ صحیح معنوں کا تعین کرنا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ انہوں نے جب یہ بات ہی ایک طرح یعنی کہ چپ ہو گئے تو اس کا صحیح مطلب بھی پھر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تاہم یہ ظاہر ہے کہ قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کا انحصار ان الفاظ کے مفہوم کو سمجھنے پر نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، یہ بس یہ اللہ اور رسول کے آپس کی باتیں ہیں، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ہمیں، اور یہ کہ جو کوئی ان کو سمجھنے میں ناکام رہتا تو وہ اب بھی صالح زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں جس کا تو ہمیں مطلب پتہ نہیں ہے تو ہم پریشان ہو گئے، ہمیں تو پتہ نہیں تو ہم زندگی کیسے گزاریں کیا کریں تو اور نجات بھی پا سکتے ہیں۔ اس کو نہ سمجھے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ہدایت دے گا۔ اس لیے عام قاری کو اس معاملے میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے قاری ہیں یا عالمہ ہیں تو ان کو بھی اس لیے اس کی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ The names of letters of the Arabic alphabet, called huruf muqatta'at, occur at the beginning of several surahs of the Quran. At the time of the Quranic revelation, the use of such letters was a well-known literary device, used by both poets and orators. And we find several instances in the pre-Islamic Arabic literature that has come down to us. Since the muqatta'at were commonly used, the Arabs of that period generally knew what they meant, and so they did not present a puzzle. We do not notice, therefore, any contemporaries of the Prophet,
peace be on him, raising objections against the Quran on the ground that the letters at the beginning of some of its surahs were absurd. For the same reason, no tradition has come down to us of any companion asking the Prophet about the significance of the muqatta'at. Later on, this literary device gradually fell into disuse, and hence it became difficult for commentators to determine their precise meanings. It is obvious, however, that deriving right guidance from the Quran does not depend on grasping the meaning of these vocables, and that anyone who fails to understand them may still live a righteous life and attain salvation.